اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور بری بات کی تلقین کرتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت ملی اس کو بڑی دولت مل گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ مختصر میں نے پڑھا ہے اور سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے۔ یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور قلاش ہو جاؤ گے، لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیتا، بلکہ ان برے کاموں میں اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کرتا ہے اور ان کے لیے خفتہ آرزوؤں کو اس طرح جگاتا ہے کہ ان پر انسان بڑی سے بڑی رقم بے دھڑک خرچ کر ڈالتا ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا کہ مسجد، مدرسے یا کسی اور کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال 100-200 کے لیے بار بار اپنے حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اور مانگنے والے کو بسا اوقات کئی بار دوڑاتا اور پلٹاتا ہے۔ لیکن یہی شخص سینما، ٹیلی ویژن، شراب، بدکاری اور مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنستا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے، اور اس سے کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور تردد کا ظہور نہیں ہوتا۔ آج کل عام طور سے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ 20 لاکھ ڈالر مقدمے میں لگا دیے۔ میں نے کہا 20 لاکھ ڈالر میں تو ماشاءاللہ کتنی مسجدیں بن جاتی۔ اس لیے شیطان کی یہ عادت ہے کہ وہ آگے پیچھے کر کے آدمی کو جو ہے وہ ڈراتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے بتائی باتوں پر آدمی چلتا رہے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔